بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد، یہ سورہ مکیہ ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے، اور اس کا نام صاد حروف مقطعات پر رکھا گیا۔ پہلی آیت کریمہ میں ہی اس کے نام جو ہے وہ کا لفظ موجود ہے۔ صاد والقرآن ذی ذکر، یعنی صاد حروف مقطعات، یہ واو قسمیہ ہے، قسم ہے کہ قرآن نصیحت والا ہے یا سراپا نصیحت ہے۔ بل الذین کفروا، لیکن یہ کفار فی عزت و شقاق، تکبر اور مخالفت میں ہیں، یعنی اندھے ہو چکے ہیں تکبر میں اور مخالفت میں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، بہت سی ہلاک کی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بہت سی بستیاں یا بہت سی قومیں، فنادوا ولات حین مناس، پس وہ نادوا ندا دینے لگے یا فریاد کرنے لگے، ولات اور نہیں تھا، حین مناس یہ وقت مناس بچ نکلنے کا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب ان پر عذاب آ گیا تو اس کے بعد وہ پھر فریادیں کرنے لگے، التجائیں کرنے لگے، تو فرمایا کہ اب تو کوئی وقت نہیں تھا فریاد کرنے کا۔ جب تمہیں سمجھایا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا، جب تمہیں پیغام پہنچایا جاتا تھا اللہ رب العزت کا، تمہیں چاہیے تھا کہ اس دعوت کو اس وقت قبول کرتے، تو وہ وقت گزر گیا۔ اب جب عذاب کو تم لوگوں نے دیکھا ہے اور یقین کر گئے ہو کہ عذاب تو آ کے ہی رہے گا جی، تو اب تم فریادیں کر رہے ہو، تو فرمایا حین مناس، اب کوئی وقت نہیں ہے فریاد کرنے کا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور حیران تھے، تعجب میں تھے، ان جاءہم کہ آیا ہے ان کے پاس، منذر منہم ڈرانے والا یا ڈر سنانے والا انہی میں سے جی، یعنی وہ کہا کرتے تھے نا کہ کوئی اور کو مخلوق ہونی چاہیے تھی، تو ہم ہی میں سے، ہم انسانوں میں سے ہی کوئی ڈرانے والا آیا ہے، کوئی فرشتہ آ جاتا جی، وہ آ کے ڈراتا، تو اس بات پہ وہ تعجب کیا کرتے تھے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کفار کہنے لگے کہ یہ تو ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، کذاب جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا بنایا ہے اس نے آلہہ بہت سے خداؤں کو، الہ واحدہ ایک خدا کے مقابلے میں یا ایک خدا کی جگہ پہ، یعنی ایک خدا کی جگہ پہ بہت سے خدا اس نے بنا لیے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ البتہ بہت عجیب چیز ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور تیزی سے چل دیے جی، ملأ منہم ان کے سردار، ان قوم کے سردار، انمشو جی، یعنی خود بھی چل پڑے
اور پھر یہ کہتے ہوئے نکلے انمشو کہ چلو یہاں سے نکلو، وَاصْبِرُوا، اور جمے رہو، یعنی صبر کرو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر، یعنی یہاں سے نکلو اور اپنے ہی معبودوں پر جمے رہو، بس انہی پر گزر بسر کرو جی۔ ایک معبود کو ہم نہ مانتے ہیں اور نہ ہمارے باپ دادا نے مانا ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک اس میں اس کا کوئی ذاتی مدعا ہے، اس کا کوئی مراد ہے، کوئی مدعا ہے، یعنی اس کا کوئی اپنا ہی جو ہے نا، اس کا کوئی مقصد ہے، مطلب ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کفر کے ایوانوں میں اس وقت زلزلہ آ گیا، یہ کفر جو ہے وہ لرزنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط ترین بندہ جو ہے وہ بھی اسلام قبول کر گیا، تو لہذا اب کچھ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں جی۔ ہم نے اب تک جو ہے نا وہ بڑا لائٹلی لیا ہے اس کو، لیکن یہ اس کو بڑی جو ہے نا سختی سے ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، ولید بن مغیرہ جو تھا اس نے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا مشورے کے لیے کہ ہمیں جو ہے نا کوئی مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے، کہ بڑے بڑے سردار جو ہیں اور بڑے بڑے مضبوط قسم کے لوگ وہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، ان کو جا کے نا تو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھاؤ۔ یہ پھر سارے سردار جمع ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے حال احوال سے آگاہ کیا اور اپنا منشور جو ہے وہ آگے رکھا، بتایا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے معبودوں کو وہ برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ ان کو سمجھاؤ۔ حضرت ابو طالب نے بلا لیا، جب بلایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر جو ہے میرے ایک جملے کو مان لیں جو میں ان کو کہوں تو ٹھیک ہے، میں ان کی بات مان لیتا ہوں۔ تو ابو جہل بھی ان سرداروں میں جو ہے نا وہ آیا ہوا تھا، تو ابو جہل کہنے لگا ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ کیا جملہ ہے، ہم مان لیتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے جی، تو وہ کون سا جملہ ہے بتاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو یہ کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم یہ کام کر لو تو میں تمہارے معبودوں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر یہ تو جب حضور نے یہ فرمایا تو وہ پھر بس وہ آپے سے باہر ہو گئے اور خود بھی اٹھ کے نکلنے لگے۔ یہ ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ جی، کہ خود بھی تیزی تیزی سے چلنے لگے اور دوسرے جو سردار آئے ہوئے تھے انمشو، ان کو بھی کہنے لگے نکلو یار ادھر سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ اپنے معبود جو ہیں بس ہمارے جو معبود ہیں بس وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک ہی معبود کی بات کرتا ہے، کلمہ طیبہ کی بات کرتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو،
ٹھیک ہے، تو اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، نہیں سنی ہم نے بہذا اس طرح کی بات فی الملۃ الاخرہ آخری ملت میں، یعنی نصرانیت میں، یعنی جو نصرانیت آخری ملت یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، ہم نے تو اس ملت میں بھی ایسی باتیں نہیں سنی ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ بالکل من گھڑت مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ اس وقت تو پھر ملت نصرانی تھا یا ملت یہودیت تھا، وہ گو کہ اہل کتاب تھے، لیکن کلمہ تو سب پر لازم اور ضروری تھا نا، لیکن اہل کتاب ہونے کی وجہ سے وہ مشرکوں کی طرح زیادہ سخت نہیں تھے، جی مشرکوں کی طرح زیادہ سخت اپنا نظریہ نہیں رکھتے تھے، تو وہ اس وجہ سے مشرک کہنے لگے کہ ہم نے تو نصرانیت میں بھی ایسی باتیں نہیں دیکھی ہیں جو کہ اس ملت میں یعنی کہ اسلام میں ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، کیا نازل کیا گیا ہے علیہ اس پر ذکر یعنی کہ قرآن پاک، من بیننا ہمارے درمیان سے، یعنی ہماری موجودگی میں ہی اس پر یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ کفار شک میں ہیں من ذکری، میرے ذکر کے متعلق، تو ان کی موجودگی میں ہونے کے باوجود بھی، یہ قرآن پاک نازل ہونے کے باوجود بھی یہ ایسے بدبخت ہے کہ یہ پھر بھی شک میں ہی رہتے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ نہیں چکھا یذوقوا عذاب، میرے عذاب کو، انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں خزانے رحمت ربی کا، آپ کے رب کی رحمت کے، جو العزیز الوہاب، جو غالب ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس کیا اللہ کی رحمت کے خزانے، یا ان کے لیے بادشاہی ہے، سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس میں اس کے درمیان ہے۔ فَلْيَتَّقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پس چاہیے کہ وہ پڑ جائیں فی الاسباب، اسباب کہتے ہیں راستے کو، یعنی کسی بھی جگہ کا راستہ جو ہے، مثال کے طور پہ آسمانوں کا، یہ پیچھے جو ذکر آسمانوں کا ہے نا، آسمانوں کا راستہ، یعنی پھر ان کو چاہیے کہ آسمانوں کی طرف پرواز کر جائیں نا، جی تو یعنی دروازے آسمان کے جو ہے نا وہ ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور پھر چلے جایا کریں، اوپر آ جایا کریں۔ اللہ کے خزانے اور سلطنت کہ وہ اگر اتنے دعوے دار ہیں یا وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے اس میں، تو پھر پرواز کر جایا کریں اوپر۔ جند ما ہنالک محذوب من الاحزاب، لشکر ہے، جندن لشکر ہے، ما ہنالک یہ ان لشکروں میں سے، یہ جسے محذوب من الاحزاب، جسے وہاں شکست دی جائے گی دوسرے لشکر سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ لشکر جو ہے اس سے مراد بدر کے مقام پر یہ کفار کا لشکر جو ہے، اس کو
دوسرے لشکر سے یعنی اسلام کے لشکر سے شکست دی جائے گی۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، ذو الاوتاد میخوں والے فرعون نے۔ یہ ذو الاوتاد کہتے ہیں میخوں والا۔ اب فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ دو وجوہات سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا لشکر بہت بڑا تھا نا، فرعون کا، فرعون اور فرعونیوں کا، اس کے واریوں کا۔ یہ جب بھی کہیں آتا جاتا تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ تمبو کناتے یہ لے کر تو یہ ساتھ جاتا تھا، یہ ٹینٹ وغیرہ جو ہے نا وہ ساتھ لے کے جاتا، اور وہاں پہ جا کے یہ پھر گاڑتا۔ کیل سے مراد یہ جو ہوتے ہیں نا قلعے جو ہوتے ہیں جی رسا باندھنے کے لیے، تو وہ یعنی اس قدر وہ بہت زیادہ تعداد میں قلعے جو ہے نا وہ ٹھوکنے پڑتے تھے، ان کو ٹھوکے جاتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ قلعے ہی قلعے لگے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو میخوں والا کہا جاتا تھا۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا جو ہوتا تھا اس کو جو ہے وہ کیلیں ٹھوک کے نا تو ان کے ساتھ رسیاں باندھ کے تو اس بندے کو، اس شخص کو باندھ دیا جاتا تھا، انکار کرنے والے کو باندھ دیا جاتا تھا، اور وہیں پہ وہ بھوکا اور پیاسا جو ہے نا وہ مر جاتا، یا اس کے ہاتھ ایسے زمین پہ رکھ کے نا تو کیلیں ٹھوکی جاتی تھی، اس وجہ سے اس کو کیلوں والا کہا گیا۔ وَثَمُودُ اور سمود، وَقَوْمُ لُوطٍ اور قوم لوط، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اور اصحاب ایکا والے، اولئک الاحزاب یہ وہ گروہ ہیں یعنی جن کے بارے میں ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب، یہ ان میں سے ہر ایک نے الا کذب الرسول تو جٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب تو لازم ہو گیا میرا عذاب۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة اور نہیں انتظار کر رہے یہ ہاؤلاء یہ یعنی یہ کفار، الا صیحۃ واحدہ مگر ایک کڑک کا یا ایک گرج کا، ما لہا من فواق کہ نہیں ہوگی اس کے بعد کوئی مہلت۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس سے پہلے کوئی جو ہے نا وہ زور کی جو ہے نا گرج ہوگی یا کڑک ہوگی، کوئی نشانی آئے گی عذاب کی، اس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ پھر جب وہ آ جانا ہے عذاب تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی، بالکل قطعی طور پہ۔ وقالوا ربنا عجل لنا اور یہ کہتے ہیں یعنی کفار یہ کہتے ہیں ربنا ہمارے رب، عجل لنا جلدی دے دے ہم کو، کتنا ہمارا حصہ یعنی ہمارے عذاب کا حصہ جو ہے ہمیں جلدی جلدی دے دے، قبل یوم الحساب قبل یوم حساب کے، یعنی قیامت کے دن سے پہلے پہلے جو عذاب ہمیں دینا ہے بس ادھر ہی دے دے تاکہ جان چھوٹ جائے۔ جی اصبر علی ما یقولون صبر کرو، علی ما یقولون یعنی ان باتوں پر صبر کرو، ان باتوں پر۔ واذکر عبدنا اور اے محبوب آپ فرماؤ واذکر عبدنا کہ یاد کرو ہمارے بندے کو، داؤد ہمارے بندے داؤد کو، ذل عید جو بڑا طاقتور تھا، ان اواب بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔
انا سخرنا الجبال معہ، بے شک ہم نے فرما بردار کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، یسبحنا جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، بالعشی عشاء کو، والاشراق اور اشراق کے وقت یعنی صبح کے وقت، یعنی صبح و شام اس کے ساتھ پہاڑ ذکر کیا کرتے تھے۔ والطیر محشورا اور پرندوں کو محشورا وہ بھی جمع ہو جاتے تھے، یعنی ذکر کے وقت وہ بھی جمع ہو جاتے تھے۔ کل لہ اواب، سب ان کے فرما بردار تھے۔ وشددنا ملکہ، گنڈڑے وغیرہ، وشددنا ملکہ اور ہم نے مستحکم کر دیا ملکہ اس کی حکومت کو، وآتیناہ الحکمت اور ہم نے عطا کی اس کو حکمت دانائی، وفصل الخطاب وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، یعنی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات اور بڑی بڑی فضیلتیں جو عطا فرمائی تھیں، اللہ رب العزت نے وہ ساری یہاں پہ ذکر فرمائی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آتی ہے آپ کے پاس نبأ الخصم، خبر جی جھگڑنے والوں کی یا اطلاع دو فریقوں کی، اس تصور المحراب جب انہوں نے دیوار پھلانگی، تصور دیوار پھلانگی محراب کی، عبادت گاہ کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے نا وہ دن مقرر کیے ہوئے تھے، 3 دن جو ہے نا وہ آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ پہلے دن آپ چونکہ حکومت آپ کی تھی نا، آپ بادشاہ تھے، بادشاہ وقت تھے، سلطنت تھی آپ کی، تو آپ ایک دن پورا جو ہے وہ دیا کرتے تھے رایا کو، اور حکومت چلانے کے لیے ایک پورا دن جو ہے نا آپ نے وقف کیا ہوا تھا، اور اس دن میں لوگوں کے جو ہے نا وہ رایا کی باتیں آپ سنا کرتے تھے، ان کے معاملات جو ہے نا وہ حل کیا کرتے تھے، فیصلے فرمایا کرتے تھے ان کے درمیان۔ دوسرا دن آپ نے اپنے اہل خانہ کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، اور تیسرا دن آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، اور جس دن جو کام کرنا ہوتا تھا آپ وہی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا دن جو گھر والوں کا اہل و عیال کے لیے آپ نے مختص کیا ہوا تھا، اس دن رایا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تیسرا دن اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، تو اس دن میں رایا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، نہ اہل خانہ کو دیکھنا ہے۔ تو وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، دن بھر اور رات بھر عبادت میں۔ تو ایک مرتبہ یعنی کہ جو عبادت کا دن ہوتا تھا، اس دن میں رایا کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ دن جو ہے وہ آپ کا عبادت کا ہے، داؤد علیہ السلام کا، تو لہٰذا ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اور آپ جو ہے نا وہ دربان باہر کھڑے کر دیتے، کسی کو اندر آنا جو ہے نا وہ نہیں آنے دینا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ آپ اندر عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں مصروف رہتے جی۔ تو ایک مرتبہ آپ عبادت کا دن تھا تو عبادت میں مصروف تھے، 2 بندے جو ہیں وہ بغیر اجازت لیے، بغیر اطلاع کیے، 2 شخص جو ہیں نا وہ بغیر اطلاع، بغیر اجازت لیے وہ دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو داؤد علیہ السلام نے ان کو دیکھا، تو کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، یعنی
جو ہے آپ کی عبادت کے دن میں کوئی اجازت لے کے بھی نہیں آتا تھا، سب کو پتہ تھا نا۔ تو یہ انہوں نے تو عجیب حرکت کی کہ اجازت لے کے آنا تو درکنار، یہ دیواریں پھلانگ کے اندر آ گئے۔ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے ذرا، یہ کہ اندر کیوں آئے ہیں یہ جی۔ تو پھر اسی کا آگے ذکر آتا ہے، پھر انہوں نے اپنا مدعا جو ہے نا وہ آگے پیش کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جی اس کا آگے پھر ذکر آتا ہے، اس داخلوا علی داؤد، بس جب اچانک داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم قالوا لا تخف، تو آپ گھبرا گئے ان سے، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ لا تخف، نہ ڈریے، خصمان بغا بعضنا علی بعض، خصمان کہ نہ ڈریے کہ ہم دو فریق ہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، کہ زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، فاحکم بیننا بالحق، بس آپ فیصلہ فرما دیجئے ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ، ولا تشتت وحدنا، ولا تشتت، اور نہ انصافی کیجئے، وحدنا، اور راہ دکھائیے ہمیں، الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف جی۔ وہ کہنے لگے کہ جی ہم آپ کے پاس ایک فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں آپس میں، اور بڑا جو ہے وہ مطلب ایک اپنے بھائی کے بارے میں کہنے لگا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کے پاس ہم آئے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ان ھذا اخی، کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں جی، وہ دمبے نہیں ہوتے، تو دمبیاں کتنی ہیں؟ 99 99 دمبیاں ہیں، والیہ نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جس چیز کا فیصلہ کروانا ہے وہ بتانے لگے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہی ہے، اور یہ ایسا بدبخت ہے، فقال اکفلنی، یہ مجھے کہتا ہے اکفلنی، کہ یہ بھی میرے حوالے کر دو، یعنی میں اس کا کفیل بنتا ہوں، یہ ایک جو ہے نا وہ بھی مجھے دے دو، وعزانی فی الخطاب، اور سختی کرتا ہے میرے ساتھ گفتگو میں، یعنی اس کے پاس ایک کے پاس 99 تھی نا، اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ سختی کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو بات بھی بڑے سختی کے ساتھ، یعنی اکڑ کے بات کرتا ہے میرے ساتھ، اور اس طرح بات کرتا ہے کہ مجھے بھی لاجواب کر دیتا ہے، میں پھر شرمسار ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میرا بھائی ہے، میں اس طرح اس کو جو ہے نا کیسے اس کے ساتھ میں بات کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ اس طرح سختی والا معاملہ کرتا ہے، اور یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ ایک جو تمہارے پاس ہے نا یہ بھی مجھے دے دو، اور میرے پاس 100 ہو جائیں گی۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ داؤد علیہ السلام نے بھی آگے یہ کہا نا، قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، آپ نے فرمایا کہ بے شک اس نے ظلم کیا ہے، بسؤالی، تم سے سوال کر کے یا مطالبہ کر کے، نعجتی کا الی نعاجی، کہ تیری دمبی کو اپنی دمبی کے ساتھ، یعنی اپنی دمبی کے ساتھ ملانا، اور ملانے کا جو یہ ارادہ رکھتا ہے اس نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے۔
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کہ بے شک اکثر اس سادار جو ہیں کثیراً زیادہ تر ایسے ہوتا ہے من الخلطاء زیادتی کرتے ہیں نہ اکثر اس سادار من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر. ٹھیک ہے، یعنی ہوتا اکثر کیا ہے کہ جو جس کے پاس مال و متاع زیادہ ہو نا جی تو وہ پھر ظالم ہو جاتا ہے، وہ ظلم کرنے پہ آ جاتا ہے اور اپنے سے کمزور بندے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے اس پر ظلم کرے گا، اور اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ بھی میرے پاس آ جائے جی. تو حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ اس کا بھائی ہے تو وہ بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس ایک دمبی ہے اور تم امیر ہو تمہارے پاس 99 دمبیاں ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی دمبیوں میں سے کچھ 10 20 30 جو ہے نا وہ بھی اس کو دے دو تاکہ وہ بھی کچھ خوشحال ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ تم اس کو دو، اس کے پاس جو ایک ہے وہ بھی تم چھیننے لگے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اکثر یہ ایسے ہوتا ہے. لیکن الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان والے، یعنی کہ ایمان والے ایسا نہیں کرتے، یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے. وعاملوا الصالحات اور جو اچھے کام کرتے ہیں. وقلیل ما هم اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں جو کسی کے مال کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اس کی عزت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور جو ہے اس کو دینے کا ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے. ایمان والے اور نیک کام کرنے والے. فرمایا وقلیل ما هم ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. وظن داود انما فتناہ اور پھر یہ فیصلہ فرما دیا نا داؤد علیہ السلام نے کہ اس نے زیادتی کی ہے. 99 والے نے زیادتی کی ہے ایک والے پر، ایک دمبی والے پر، کہ اس نے یہ زیادتی کی ہے. یہ فیصلہ تو کر دیا لیکن پھر کیا ہوا؟ وظن داود اور گمان کیا داؤد نے یا خیال آ گیا داؤد کو انما فتناہ کہ بے شک ہم نے اس کو آزمایا ہے. اب خیال کیا کہ پتہ نہیں میں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے جو ہے نا یہ آئے ہوں فیصلہ کروانے کے لیے اور مجھے آزمایا جا رہا ہو کہ میں فیصلہ ٹھیک کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. فاستغفر ربہ تو فوراً ہی معافی مانگنے لگے اپنے رب سے. وخر راکعا واناب اور اپنے اور گر پڑے. وخرا گر پڑے رکوع میں، واناب اور متوجہ ہو گئے رب تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی بے شک فیصلہ کر لیا تھا لیکن خیال آیا، چونکہ داؤد علیہ السلام بہت زیادہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ کا ڈر، خوف، خشیت الہی وہ بہت زیادہ ان کے دل میں تھا. تو خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے آزمایا جا رہا ہو تو میں کہیں فیصلہ جو ہے نا وہ میں نے غلط نہ کیا ہو، ایسا معاملہ نہ ہو جائے. فوراً اللہ کے حضور معافی تلافی کا معاملہ کرنے لگے اور اللہ کے حضور جھک گئے. فغفرنا لہ ذلک پس ہم نے بخش دیا ان کو اس سے، اس بات سے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس لزلفیٰ بڑا قرب ہے. وحسن مآب اور خوبصورت انجام ہے. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اے داؤد ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو خلیفہ یعنی اپنا نائب. اب داؤد علیہ السلام نے تو بس فقط
اتنی بات پہ اللہ کے حضور رجوع کر لیا اور مغفرت اور بخشش طلب کرنے لگے، حالانکہ نہ کوئی گناہ کیا ہے، نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے۔ ہم تو آئے دن گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے ہیں نا، اور پھر بھی ہم توبہ طائب نہیں ہوتے۔ ایک فیصلہ کرنے کی بنا پہ ہی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور مغفرت اور بخشش طلب کرنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو تسلی دی، ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو بادشاہ دی ہے، ہم نے آپ کو سلطنت دی ہے، جی تو ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے۔ اللہ کے رسول اور نبی بھی اللہ کا نائب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے آپ کو خلیفہ کہا کہ اپنا خلیفہ ہم نے آپ کو بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے فی الارض، زمین میں۔ فاحکم بین الناس بالحق، بس آپ فیصلہ کیا کیجئے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ ولا تتبع الہوا، اور نہ پیروی کیجئے خواہشات کی۔ فیضلک عن سبیل اللہ، جی وہ گمراہ کر دے گی آپ کو، یہ بہکا دے گی آپ کو سیدھے راستے سے۔ یہ خواہشات جو ہیں، نفسانی خواہشات، وہ سیدھے راستے سے بندے کو بہکا دیتی ہیں۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو یضلون بہک جاتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے بلا دیا یوم حساب کو، قیامت کے دن کو انہوں نے بلا دیا، اس لیے ان پر سخت عذاب ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، باطلا، بے فائدہ۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کفار کا ظن ہے، گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، بس بربادی ہے ان کفار کے لیے آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم بنا دیں گے انہیں، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، کیا ہم بنا دیں گے کالمفسدین فی الارض، یعنی ان کی مانند، ان کی مثل یا ان کی مانند بنا دیں گے جو فساد کرتے ہیں زمین میں؟ جی یعنی کیا وہ برابر ہو سکتے؟ کیا ہم ان کو ان کی مانند بنا دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں گے متقین کو، پرہیزگاروں کو، کالفجار، فاجروں کی طرح، یعنی فاسق و فاجر جو لوگ ہیں ان کی طرح بنا دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، بابرکت ہے، برکت والی ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ وہ تدبیر کریں یا غور و خوض کریں، آیاتی ہی، اس کی آیتوں میں، وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سلیمان، اور ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان، ٹھیک ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بیٹے سلیمان ہم نے ان کو عطا کیے، ان کے فرزند۔ نعم العبد، بڑی خوبیوں والا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے۔ اذ عرض علیہ، جب پیش کیے گئے، علیہ اس پر، بالعشی صافنات الجیاد، تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے، جی عشی جو ہے بالعشی، عشی کہتے ہیں سے پہر کو، عشی کہتے ہیں سے پہر کو،
زور کے بعد کا وقت جو ہے نا اس کو عشی کہا جاتا ہے، یعنی ہم نے پیش کیے اس پر بالعشی سے پہر، ٹھیک ہے، زور کے بعد ہم نے اس پر پیش کیے کیا؟ صافرات الجیاد، 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے گھوڑے، صافنات کہتے ہیں وہ گھوڑا جو 3 پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ایسا گھوڑا یہ وہ ہوتا ہے کہ جو بڑا قداور ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے اور بڑی رفتار والا ہوتا ہے، اسے پھر بڑا ہوتا ہے اپنے آپ پہ گھمنڈ کہ میں بڑی طاقت والا ہوں، تو وہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، 1 پاؤں اس نے ایسے جیسے یہ ناخن ہے نا اس کا گویا کہ اپنا ناخن نیچے لگایا ہوا ہوتا ہے، جی ایسا گھوڑا جو ہوتا ہے نا وہ بڑے ہی فخر والا ہوتا ہے وہ۔ تو یہ اس طرح کے گھوڑے جو ہے نا وہ ہم نے جب پیش کیے، اس سے مراد کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام آپ کو اپنے گھوڑوں پر بھی بڑا فخر تھا، اور فخر اس وجہ سے نہیں تھا کہ ہمارے استبل میں بڑے بڑے گھوڑے ہیں، فخر اس وجہ سے کرتے تھے کہ یہ گھوڑے جو ہیں نا ہمارے جنگوں میں کام آتے ہیں، اور ہم اس پہ سوار ہو کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ فخر کیا کرتے تھے۔ اور آپ پھر کیا کرتے تھے کہ جو ہے نا خود مشاہدہ کرتے تھے، استبل میں جا کے خود گھوڑوں کو دیکھا کرتے تھے، اور جو ہے نا وہ نظر مارا کرتے تھے جو گھوڑوں کو، اور جو وہاں پہ مامور لوگ ہوا کرتے تھے ان کی ڈیوٹی لگاتے، آپ بیٹھ جاتے ایک جگہ پہ، ایک ٹھکانے پہ بیٹھ جاتے یا ایک کرسی کے اوپر براجمان ہو جاتے، اور لوگوں کو جو وہاں پہ مامور ہوتے تھے تو ان کو حکم فرماتے، وہ گھوڑے ایک ایک کر کے لے کے آتے، ایسے پھر گزر رہے ہوتے گھوڑے، آپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے۔ اسی طرح آپ گھوڑے دیکھ رہے تھے سے پہر، ٹھیک ہے، تو گھوڑے دیکھتے دیکھتے اور ان کو جیسے جیسے دیکھتے خوش ہوتے کہ بڑے بڑے قداور اور طاقت والے گھوڑے ہیں ہمارے پاس۔ تو اسی اثناء میں شام کی نماز کا یا آپ کا ایک وقت عبادت کا مخصوص تھا، وہ والا وقت جو ہے وہ گزر گیا، جی تو جب گزر گیا تو آپ کو پھر بڑا تعجب بھی ہوا اور غصہ میں آ گئے کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میری عبادت کا وقت جو ہے وہ جاتا رہا ہے۔ پھر آپ نے بعض نے پھر لکھا کہ دوبارہ سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور پھر اسی دربان کو کہا کہ وہی گھوڑے لے کے آؤ جو مجھے دکھائے تھے، وہی گھوڑے لائے گئے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے، بعض نے لکھا کہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرا، جی تو ان کو سزا دینے کے لیے جیسے بھی ہاتھ پھیرا، ان کو پکڑا یا جو بھی۔ بعض نے لکھا کہ آپ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور جیسے جیسے وہ گھوڑے آتے جاتے ان کو ایسے سر قلم کرتے جاتے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ میری عبادت کا وقت جو ہے وہ جاتا رہا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جو عبادت میں مخل ہو اور اس کی وجہ سے عبادت جاتی رہے تو انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ دوبارہ اس کام کی طرف نہیں جانا، اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے میری نماز جاتی رہی ہے۔ سمجھ آئیے؟ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو آپ نے کہا مجھے محبت، ان گھوڑوں کی محبت الخیر پسند آئی ہے، عن ذکر ربی اپنے رب کی یاد کے لیے، اپنے رب کے ذکر کے لیے۔ یعنی جب آپ وہ پہلے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے نا تو ان
ان گھوڑوں کی تعریف اس وجہ سے کی عن ذکر ربی کہ یہ اپنے رب کی یاد کے لیے یا رب کے ذکر کے لیے یہ کام آئیں گے، یعنی ان کے اوپر سوار ہو کہ ہم جہاد کریں گے اور اللہ کا نام جو ہے نا یہ بلند ہوگا۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گئے بالحجاب، پردہ کے پیچھے۔ ردوہا علی، پھر آپ نے حکم دیا ردوہا علی، واپس لاؤ ان کو، یعنی ایک مرتبہ تو وہ پھر سلیمان علیہ السلام کو دکھاتے ہوئے ایسے گزر رہے تھے نا، ایک طرف سے آ رہے تھے اور ایک طرف سے وہ جو ہے نا وہ اندر استبل میں جاتے رہے، تو یہ ہے بالحجاب، یعنی وہ پردے میں پھر چھپتے رہے۔ ردوہا علی، پھر آپ نے ان کو واپس بلوایا کہ ان کو واپس لاؤ۔ فاتفقا مسحن، تو ہاتھ پھیرنے لگے جی بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر، ٹھیک ہے، یعنی بعد نے لکھا کہ پھر گردنوں کے اوپر یعنی تلوار مار کے آپ نے بطور سزا کہ ان کی وجہ سے نماز میری رہی ہے۔ بعد نے لکھا کہ آپ ہاتھ پھیرتے تھے ایسے، زبردستی پکڑتے تھے ایسے جی، تو ان کی پنڈلیوں پر۔ بعد نے لکھا کہ ان کو چیک کرنے کے لیے، سلیمان علیہ السلام ان کو چیک کرنے کے لیے کہ ان کے اندر اب جو ہے وہ کتنی طاقت اور قوت ہے، یہ جنگوں میں یہ کتنا کردار ادا کریں گے، تو یہ چیک کرنے کے لیے آپ ان کو ایسے پکڑتے تھے پنڈلیوں سے اور گردنوں سے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے فتنہ میں ڈالا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ڈال دیا ہم نے اس کو تخت پر، جاسدن، یہ بے جان جسم، ثم اناب، پھر وہ متوجہ ہوئے، یہ یعنی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تخت کے اوپر بیٹھ کے، تو وہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے ان کو، اور دیکھتے دیکھتے وہ نماز کا وقت گزر گیا۔ اس سے مراد ہم نے جو فتنہ میں ڈالا، اس سے مراد یہ ہے۔ پھر وہ اللہ رب العزت کے حضور مغفرت اور بخشش طلب کرنے لگے۔ قال رب اغفر لی، عرض کی ہے میرے رب مجھے معاف فرما دے، وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اور مجھے عطا فرما ملکن، ایسی سلطنت یا ایسی حکومت، لا یبغی لأحد من بعدی، کہ نامیسر ہوئی ہو میرے بعد، نامیسر ہو میرے بعد کسی ایک کو، ایسی سلطنت مجھے عطا فرما۔ اور یہاں پہ قابل توجہ بات، یعنی سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے سلطنت نہیں مانگی۔ لوگ دعا کرتے ہیں نا جی، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، یا اللہ مجھے اے بھی دے دے، فلاں شے بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، جی مینوں کامیابی عطا فرما، رشتہ نہیں لبن لگیا رشتہ لب جائے، جی نوکری نہیں مل رہی نوکری لب جائے، بس اپنی بات۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے سلطنت تو مانگی، لیکن سلطنت سے پہلے مغفرت اور بخشش طلب کی اللہ رب العزت سے۔ پہلے یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف فرما، رب اغفر لی، اس کے بعد یہ کہا کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی دستیاب نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، پس ہم نے فرما بردار کر دیا اس کے لیے ہوا کو، تجری بامری، جو چلتی تھی اس کے حکم کے ساتھ، رخان، بڑے ہی آرام سے، حیث اصاب، جدھر آپ چاہتے تھے، والشیاطین کل بناء، اور شیطانوں کو بھی ہم نے متعد کر دیا سلیمان علیہ السلام کے، کل بناء، یعنی ہر کوئی اس میں سے کوئی معمار تھا، وغواص، کوئی غوطہ خور، ٹھیک ہے، تو وہ متعد ہو گئے نا، جب متعد جو ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر
تابع فرمان ہو جاتا ہے نا، جو بھی حکم آقا جو ہے نا وہ کرے اس پر عمل درآمد کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب متات کون سے ہوئے شیطان؟ جو آپ کے جنہوں نے آپ کی غلامی کو قبول کیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے انہوں نے غلامی کو قبول نہ کیا، وہ سرکش رہے۔ وآخرین مقرنین فی الاسواد، اور ان کے علاوہ دوسرے جو تھے جو سرکش تھے، مقرنین باندھ دیے گئے، فی الاسفاد زنجیروں میں، ٹھیک ہے، جنہوں نے آپ کی غلامی کو قبول نہ کیا ان کو پھر باندھ دیا گیا۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمن او امسک بغیر حساب، یہ احسان، یہ ہماری عطا ہے، فمن او امسک، پس تو احسان کر، او امسک یا روک لے، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو اتنے فضل اور اتنے انعامات آپ کو عطا فرمائے، اب آپ پر یہ ہے کہ آپ کسی کو عطا کریں یا روک لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بغیر حساب یعنی آپ سے کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کو عندنا ہمارے پاس لزلفا بڑا قرب ہے، وحسن مآب اور خوبصورت انجام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسانی الشیطان، کہ بے شک پہنچائی ہے مجھے شیطان، شیطان نے، بنصب و عذاب، بہت تکلیف، و عذاب اور دکھ۔ ارکض برجلک، حکم ہوا کہ اپنا پاؤں مارو زمین پر۔ ھذا مغتسل، یہ نہانے کا پانی ہے، بارد و شراب، یعنی ٹھنڈا پانی ہے، یہ نہانے کے لیے باردن پانی ہے، و شراب اور پینے کے لیے، ایسے ہی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی نا کہ باری تعالیٰ مجھے شیطان نے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اب یہاں پہ بھی قابل توجہ بات ہے، یعنی حالانکہ جو بھی ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، کوئی کسی کو آسانی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی تکلیف ہوتی ہے جی تو کوئی جو ہے صحت اگر کسی کو ملے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، بیماری ملے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے، حضرات انبیاء کی سنت ہے کہ اگر صحت ہو تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو، لیکن بیماری ہو تو یوں کہو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان نے مسلط کیا ہے، یا شیطان نے اس میں مداخلت کی ہے، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس کو شیطان کی طرف منسوب کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت شیطان کی مخالفت کی وجہ سے اس پر کرم نوازی فرماتا اور مہربانی فرماتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا ایوب علیہ السلام نے، ارکض برجلک، ہم نے کہا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو نا، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ نہانے کے لیے ایک تو ٹھنڈا پانی نکلے گا اور پینے کے لیے تم اس کے ساتھ نہاؤ اور پیو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی قابل توجہ بات ہے، یعنی بعض لوگ جو ہے نا وہ بس کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، دانے دنکا ہے، کوئی پھنسیاں وغیرہ، یہ وہ بس اوپر سے وہ لگا لیں، اگر کوئی چیز اندر کا جو ہے معاملہ ہے وہ ٹھیک نہ کریں تو یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ یعنی اوپر سے بھی اس کو
تندرست کرنے کے لیے تم دوائی استعمال کرو، لیکن دوائی اندر بھی پہنچاؤ تاکہ اندر سے بھی وہ ٹھیک ہو۔ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیم یہ ملی، ایک تو اس پانی کے ساتھ نہاؤ تاکہ تمہارے ظاہری دانے جو ہیں اور پھوڑے پھنسیاں جو ہیں نا یہ ختم ہو جائے، اور پھر پیو بھی تاکہ اندر سے یہ بیماری جو ہے نا اس کی جڑ سے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ جی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کیا اس کو اہلہ اور اس کے اہل خانہ کو، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی مانند اور ان کے ساتھ، رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت، وذکریٰ لأولی الالباب، اور نصیحت ہے اس میں عقل والوں کے لیے۔ وخذ بیدک ضغثا، اور پکڑ لو اپنے ہاتھ سے، جب آپ ایام بیماری میں تھے نا ایوب علیہ السلام، تو حالانکہ سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، قبیلہ برادری والے، آپ کی اولاد جتنی بھی تھی وہ عالم شباب میں جا کے ساری کی ساری فوت ہوتی گئی۔ اب حال یہ تھا کہ کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا، ان کے اپنے قبیلہ برادری والے، رشتہ دار، دوست یار، یہ وہ سارے کے سارے ان کی بیماری کی وجہ سے ان کو چھوڑ گئے، سوائے ایک کے، اور وہ کون تھی؟ آپ کی بیوی۔ آپ کی بیوی نے آپ کا آخر دم تک آپ کا ساتھ دیا، ساتھ رہی۔ اس نے گن محسوس نہیں کی کہ میرے خاوند کو پھوڑے پھنسیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو میں قریب نہ جاؤں جی۔ اور ان کو پھر ان کی اہلیہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ملے وہ بھی اللہ رب العزت نے پھر یہاں پہ ذکر فرمائے۔ تو ان ایام میں ایک مرتبہ کوئی ایسی بات جو ہے جو کہ شان رسالت کے خلاف تھی اور ایوب علیہ السلام کے مزاج کے خلاف تھی، تو ان سے ایسی کوئی بات نکل گئی ان کی اہلیہ سے۔ آپ نے یہ قسم اٹھا لی کہ اگر مجھے اللہ صحت دے دے، میں ٹھیک ہو جاؤں، تندرست ہو جاؤں، تو میں 100 کوڑے ماروں گا اپنی بیوی کو، 100 کوڑے۔ اللہ رب العزت نے ان کو شفا دے دی جی۔ شفا جب ملی تو اب یہ فکر مند ہو گئے کہ کوئی بھی میرے پاس نہ رہا سوائے میری بیوی کے، اس نے صحیح معنوں میں میرا ساتھ دیا، ہر لمحہ جو ہے وہ میرے ساتھ رہی، تو اب میں نے جو قسم اٹھائی ہے 100 کوڑوں کی، وہ میں اب کیسے پوری کروں؟ اس کو میں 100 کوڑے کیسے ماروں؟ یعنی یہ تو داد کے لائق ہے، نہ جانے سزا کے لائق، یعنی نہ کہ سزا کے لائق ہے یہ، تو اس کو میں 100 کوڑے کیسے ماروں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا حل بتایا ایوب علیہ السلام کو۔ وہ کیا؟ وَخُذْ بِيَدِكَ، آپ پکڑ لو اپنے ہاتھ کے ساتھ، ضغثاً، یعنی تنکوں کا گٹھا، ٹھیک ہے، یعنی جس میں 100 تنکے ہوں۔ یہ مثال کے طور پہ جھاڑو ہے، یہ جھاڑو یعنی گن کے 100 تنکے جس میں ہوں، فَاضْرِب بِهِ، پس اس سے اس کو مارو، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑو۔ فرمایا کہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کو سزا بھی مل جائے گی۔ تو گویا کہ 100 تنکے جس میں ہوں وہ ان کو گٹھا بنا کے اکٹھا کر کے وہ گٹھا جو ہے نا وہ مارو اپنی بیوی کو، تو اس طرح تمہاری قسم جو ہے نا وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے پایا اس کو صبر کرنے والا، نعم العبد، کہ بڑی ہی خوبیوں والا بندہ ہے، اِنَّهُ اواب، ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے، متوجہ ہونے والا ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اور یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم کو، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق کو، یعقوب اور یعقوب کو، اولی الایدی، بڑی قوتوں والے، والابصار، نگاہ رکھنے والے یا روشن دل، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے خاص کیا ہے ان کو، بِخَالِصَةٍ، اپنے خاص چیز کے ساتھ، ذکر الدار، اور وہ نصیحت یا ذکر ہے آخرت کا۔
جی وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ ہمارے نزدیک، عندنا ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ چنے ہوئے بہت بہترین لوگ ہیں۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اور یاد کرو اسماعیل کو، وَالْيَسَعَ اور یسع کو، وَذَوالْکِفْلِ اور ذوالکفل کو، وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ یہ بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ ان ھذا ذکر یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے لحسن مآب بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن ہمیشہ کے باغات ہیں، مفتحات لہم الابواب اور کھلے ہوں گے ان کے لیے دروازے، سارے دروازے، ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ متکئین فیہا تکیہ لگائے ہوں گے اس میں، یدعون فیہا طلب فرماتے ہوں گے اس میں، بفاکہا ہر قسم کے پھل، کثیرۃ اور بہت سے، یعنی بفاکہۃ کثیرہ ہر قسم کے یا بہت سے پھل، یعنی ایک قسم کا پھل نہیں ہے، بہت قسم کے اور بہت طرح طرح کے پھل جو ہے نا وہ وہاں پہ ہوں گے، وشراب اور مشروبات۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی، اطراب ان کی مثل یا ان کی طرح یا ان کی ہم عمر، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے، یہ تو دنیا میں چل جاتا ہے نا، تو آج کل تو پر بہت زیادہ بیڑا ہی غرق ہوا ہے جی، وہ مطلب کوئی باہر سے کوئی آ جاتا ہے نا کوئی بڈھا، تو وہ یہاں پہ پاکستان سے، اور وہ ہو 70 سال کا، تو پاکستانی یہ نہیں دیکھیں گے کہ جناب علی 70 سال اس کی عمر ہے، تو وہ 18 سال کی، 20 سال کی، 25 سال کی لڑکی بیاہ دیں گے اس کے ساتھ جی، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اس میں کیا نظر آیا، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ ایک تو اس کی انکم اور دوسرے اس کے دن کم جی، تو یہ دنیا میں تو یہ چلتا رہتا ہے یہ نا، اور لیکن وہاں پہ کیا ہوگا، میاں بیوی ہم عمر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر کئی عوریں ہوں گی، عوریں بھی یہ نہیں ہے ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، یہ وہ سب ہم عمر ہوں گے، یہ ہے اطراب۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب یہ ہے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، لیوم الحساب حساب کا دن۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد بے شک یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے، ما له من نفاد جو کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ ھذا یہ، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب اور بلا شبہ یا بے شک سرکشوں کے لیے لشر مآب برا ٹھکانہ ہوگا، جہنم کون سا، جہنم، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد بس یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، ھذا یہ، فلیذوقوہ پس اسے چکھیں گے، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ، جہنمی جو ہے نا وہ ان کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی اور پیپ، وآخر من شکل ازواج اور اس کے علاوہ اس کی مانند طرح طرح کے اور عذاب، ھذا فوج یہ دوسری فوج، یہ فوج مقتحم معکم جو گھسنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، ٹھیک ہے، لا مرحم نہیں ہے خوش آمدید ان کے لیے، جی لا مرحبا نہیں ہے خوش آمدید، جو
اور دوسری قوم تمہارے ساتھ گھسنا چاہتی ہے، یعنی نافرمانوں کی، بدبختوں کی، کفار کی، لا مرحمہ بہم، ان کے لیے خوش آمدید نہیں ہے۔ انہم صال النار، یہ ضرور تپتے ہوئے تانبے والے ہیں، یعنی آگ، تپتی ہوئی آگ والے۔ قالوا بل انتم، اور کہیں گے بل انتم، تمہیں کوئی خوش آمدید نہ ہو، یعنی نہ، یہ ہے قالوا بل انتم، وہ کہیں گے تم کو، یا تمہیں کہیں گے، لا مرحمہ بکم، کوئی خوش آمدید نہ ہو تم کو، انتم قدمتموہ لنا، یعنی وہ دو گروہ، ایک وہ جو بہک گیا، ایک جو بہکانے والا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر وہ الزام تراشیاں کریں گے، ایک اس کو کہے گا تمہیں خوش آمدید نہ کہو، دوسرا اس کو کہے گا تمہیں بھی خوش آمدید نہ ہو۔ انتم قدمتموہ لنا، کہ تم نے ہی آگے کیا ہے اس عذاب میں، اس عذاب کو ہمارے لیے، قدمتموہ یعنی آگے کیا ہے اس کو ہمارے لیے، فبئس القرار، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، من قدم لنا، جس نے آگے کیا ہے ہم کو، ھذا، اس سے، یعنی اس عذاب کے قریب کیا ہے، فزدہ عذابا، پس زیادہ کر اس کے لیے عذاب، ضعفا، دگنا، فی النار، آگ میں، اس کو دگنا زیادہ عذاب دے، جنہوں نے ہمیں دھکیلا ہے اس میں، کفر میں، ان کو دگنا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور کہیں گے کیا وجہ ہے یا کیا ہے ہمارے لیے، لا نرى رجالا، کہ نہیں نظر آتے وہ لوگ، کننا نعدہم، وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے جنہیں ہم شمار کرتے تھے، من الاشرار، برے لوگوں میں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم کہا کرتے تھے کہ یہ برے لوگ ہیں، وہ کدھر ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، ہم جن کا مذاق اڑاتے تھے، ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر زاغت، گئی ہیں ان کی طرف، یا ان سے ہماری آنکھیں، جی ٹیڑھی ہوئی ہیں، ہاں زاغت، یا ٹیڑھی ہوئی ہیں ان سے، یعنی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، یا ہماری آنکھیں پھر گئی ہیں، ادھر ادھر ہو گئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ان ذلک الحق تخاصم اہل النار، یقیناً یہ سچ ہے، دوزخی آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں وہ کہیں گے وہ فلاں کدھر ہے، وہ فلاں کدھر ہے، نظر نہیں آ رہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جھگڑا جو ہے نا وہ اس میں ہوتا رہے گا۔ قل انما انا منذر، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو ڈر سنانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو ایک ہے، قہار، غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے، العزیز الغفار، غالب ہے بخشنے والا۔ قل هو نبأ عظیم، اور آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے بڑی خبر، انتم عنہ موردون، اور تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، نہیں ہے میرے لیے من علم کوئی علم، بالملأ الاعلی، یعنی اس بارے میں کہ عالم بالا میں فرشتے جو ہیں، اذ یختصمون، جب جھگڑ رہے تھے، یعنی مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ جب عالم بالا میں فرشتے جب جھگڑ رہے تھے۔
تو یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی ہیں، صبح کی نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تاخیر سے تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، تکبیر کہی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، تو نماز کی فراغت کے بعد آپ متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف اور فرمانے لگے کہ تم لوگ اس خیال میں ہوگے یا سوچ رہے ہوگے کہ میں لیٹ کیوں ہوا نماز کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ آج رات میں عبادت پہ جب کھڑا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگا، اور عبادت کرتے کرتے مجھے غنودگی محسوس ہوئی اور میری آنکھ لگ گئی، سو گیا، اور میں نے پھر اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا، اے محبوب آپ کو پتہ ہے فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، اے باری تعالیٰ مجھے علم نہیں، کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پہ محسوس کی۔ دست قدرت شانوں کے درمیان پیچھے رکھا گیا، جہاں پہ مہر نبوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جی، تو فرمایا کہ اس کی ٹھنڈک جو ہے میں نے اپنے سینے پہ محسوس کی۔ پھر اللہ رب العزت نے، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں وہ سب کچھ جان گیا کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے علم عطا فرمایا وہ سارا کچھ میں جان گیا، اور فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی وہ سب کچھ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے سارا کچھ میں جان گیا، یعنی اس دست قدرت کی برکت کی وجہ سے۔ تو میں سارا کچھ جب میں جان گیا تو پھر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ محبوب تم جانتے ہو فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں اے باری تعالیٰ میں جانتا ہوں کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے باری تعالیٰ دو باتوں میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک تو درجات کے بارے میں، ایک کفارات کے بارے میں۔ یعنی پہلے یہ جو آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آپ یہ یوں کہیں کہ میں عالم بالا میں فرشتوں کے جھگڑے کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے پھر علم بھی عطا فرما دیا۔ علم پھر حاصل ہونے کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جان بھی گئے کہ فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، ایک تو درجات کے بارے میں، ایک کفارات کے بارے میں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پوچھا اچھا پھر درجات کیا ہے اور کفارات کیا ہے؟ تو حضور نے عرض کی اے باری تعالیٰ درجات یہ ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اس سلام جو ہے سلام کو رائج کرنا اور اس کی ترویج کرنا، بہت زیادہ مشہور کرنا سلام کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور راتوں کو، رات کے وقت میں جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، عبادت کرنا، یہ درجات ہے۔ فرمایا کہ پھر کفارات کیا ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفارات یہ ہیں کہ تکلیف کی حالت میں بھی، سردیاں ہوں لیکن وہ بندہ جو ہے وہ محسوس نہ کرے کہ سردی ہے، وہ پھر بھی اٹھے،
ٹھنڈا پانی ہے تو پھر بھی وہ وضو کرے، تکلیف کے باوجود وضو کرنا، تکلیف کے باوجود غسل کرنا، یہ کفارات ہیں جی۔ اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ٹھیک ہے، یہ کفارات ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ اب مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ رب العزت کے حضور التجا کی، اے باری تعالیٰ مجھے نیک کام کرنے کی جو ہے نا یہ توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی تعلیم امت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ارشاد فرمائیں کہ ان کو پڑھ کے امت کو جو ہے نا وہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن پھر فرمایا ان یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی گئی میری طرف، یہ الیہ میری طرف، الا مگر، انما انا نذیر مبین مگر یہ کہ میں فقط کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا، اے محبوب یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کو کہ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر، من طین، مٹی سے جی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ، پس جب میں اس کو سنواروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور پھونکوں اس میں، من روحی، اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پس گر پڑنا تم اس کے حضور یا اس کے سامنے ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، تمام کے تمام فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ استکبرا، اس نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس چیز نے باز رکھا، کس چیز نے روکا، ان تسجد، کہ سجدہ کرنے سے، لما خلقت، جسے میں نے پیدا کیا ہے، بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، یعنی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تو تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ توجہ طلب بات ہے، بیدی، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعد نے لکھا کہ اس سے مراد اللہ کے ہاتھ ہی ہیں، لیکن اللہ کے ہاتھ جو ہیں یہ اس کی شان کے لائق ہیں، جو اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہیں، وہ والے ہاتھ ہیں۔ بعد نے لکھا کہ اس سے مراد جو اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا بیدی، اس سے مراد یہ ہے کہ باقی انسانیت جتنی بھی تھی سب کو ماں اور باپ کے ملاپ سے اللہ رب العزت نے یہ ذریعہ تخلیق کا جو ہے نا یہ رکھا ہے اور پیدا کیا ہے۔ تو لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام تنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کو رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن ان ہاتھوں سے مراد دست قدرت ہے۔ کیا ہے؟ دست قدرت، یعنی اپنی قدرت والے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا۔ ہاں جی، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے استکبرت، کیا تو نے غرور کیا، تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو نے یہ سمجھا کہ میں بڑا ہوں، عالین، عالی مرتبہ ہوں میں، یعنی دو چیزیں ہیں، یا تو نے تکبر کیا ہے، غرور کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے اپنی عبادت پہ کہ میں تو بڑی عبادت گزار ہوں یہ وہ، اور یا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے آدم علیہ السلام سے۔ قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، مجھے تو نے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ قال فاخرج منہا فانک رجیم، اللہ نے حکم فرمایا فاخرج، نکل جا، منہا، اس سے یعنی اس جنت سے، فانک رجیم، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنتی، میری لعنت ہوگی قیامت کے دن تک۔ قال ربی فانذرنی، ابلیس نے کہا
قال وہ بولا ربی ہے میرے رب فانذرنی مجھے تو مہلت دے الی یوم یبعثون روز حشر تک. قال فإنک من المنظرین تو فرمایا فإنک بے شک تجھ کو یعنی مہلت دی تجھے من المنظرین یعنی تو فإنک بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے یعنی تجھے مہلت دی. الی یوم الوقت المعلوم کب تک مقررہ وقت کے دن تک. قال فبعزتک لاغوین مجمعین کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم لاغوین مجمعین میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو. الا عبادک منہم المخلصین سوائے تیرے خاص بندوں کے منہم المخلصین جو چنے ہوئے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے علاوہ. قال فالحق فرمایا تو میں حق ہوں والحق اقول اور سچی ہی بات کرتا ہوں. لا املا ان جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین وہ بندہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے نا میں سچی گل کرنا وا اے گل ہے جی. اللہ رب العزت فرمایا والحق اقول میں سچی بات کرتا ہوں. لا املا ان جہنم منک کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو من کا تجھ سے وممن تبعک منہم اجمعین اور جو تیرے فرما بردار ہوں گے ان میں سے اجمعین سارے کے سارے ان سب سے جہنم کو بھروں گا. جو تیری راہ پہ چلیں گے تیرے حکم پر عمل کریں گے تیرے فرما بردار ہوں گے یہ جو تیرے پیروکار ہوں گے ان کو ان سب سے میں جہنم کو بھروں گا. قل ما اسألکم علیہ من اجر اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اے محبوب آپ فرما دیجئے قل ما اسألکم آپ فرما میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس پر من اجر کوئی اجر وما انا من المکلفین اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. یہ یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ میں تکلف نہیں کرتا یعنی تکلف سے مراد میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین کہ نہیں ہے یہ مگر نصیحت یعنی یہ سے مراد قرآن پاک نہیں ہے یہ قرآن پاک مگر ذکر نصیحت جہاں والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ اور اے کافرو وَلَتَعْلَمُنَّ ضرور تم جان لوگے خبر بعد حین کچھ عرصہ بعد. وما علینا الا البلاغ.